السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسم معرفہ کی تعریف آسان اور واضح انداز میں۔ اسم معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص، معین اور پہچانی ہوئی ہستی، جگہ، چیز یا خیال کو ظاہر کرے۔ یعنی جب کسی اسم سے فوراً یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات کسی مخصوص چیز، شخص کی ہو رہی ہے، وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے، یعنی جو مشہور ہو، معروف ہو۔ احمد ایک خاص شخص کے لیے ہے، لاہور ایک خاص شہر ہے، قرآن پاک ایک خاص کتاب ہے۔ اس میں یہ وہ تو اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، جو کسی خاص مخصوص شخصیت کو ظاہر کرے، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو اسم احمد، لاہور، قرآن پاک یہ قواعد کی روح سے اسم معرفہ کی مثال ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ معروف ہے، مشہور ہیں۔ اسم معرفہ کی اقسام میں سب سے پہلے اسم علم ہے، وہ نام جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے مخصوص ہو، ٹھیک ہے، یہ اسم علم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر احمد نام ہے کسی خاص شخص کے لیے، فاطمہ نام ہے کسی خاص شخص کے لیے، پاکستان ایک خاص ملک کا نام ہے، لاہور کسی خاص شہر کا نام ہے۔ تو یہ اسم علم کی مثال ہے۔ اسم ضمیر کیا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہو، اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لڑکا، میں، ہم، تم، یہ اسم ضمیر کی مثالیں ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ قواعد میں انہیں اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے اسم اشارہ، نام سے ہی واضح ہوتا ہے، اسم اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے یہ، وہ، ان، اس، یہ لڑکا، یہ کتاب، وہ آدمی، وہ عورت، ان کے لیے، اس نے، یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ اسم موصول دیکھیں، وہ الفاظ جو دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، انہیں اسم موصول کہا جاتا ہے، یعنی جو خاص چیزوں اور وضاحتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عام اسماء موصول کی چند مزید مثالیں دیکھیں، جیسے وہ لڑکا جو کھیل رہا ہے میرا بھائی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو میں نے کل خریدی، میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے میری مدد کی، وہ طالبہ کامیاب ہوئی جس نے محنت کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کل گئے تھے۔ تو اس میں جو، جس، جن، جہاں، جسے، جس کا، جن کا، یہ تمام الفاظ جو ہے وہ اسم موصول کی مثالیں ہیں، جو خاص چیزوں یا وضاحتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جملوں کو جوڑتے ہیں۔ تو اسم موصول جو ہے وہ دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے اور دو جملوں کو جوڑ کر معنی کو واضح کرتا ہے۔ اس میں جیسے وہ طالبہ کامیاب ہوئی، پہلے حصے میں جس نے محنت کی، تو اس حصے کو اکثر قواعد کی روح میں صلہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ہمیشہ ان الفاظ کے بعد صلہ شامل ہوتا ہے، یعنی یہ جملوں کو جوڑ کر ان کے معنی کو واضح کر کے وضاحت پیش کرتا ہے۔